رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب آج محمد آئے مرے گھر، آج محمد آئے مرے گھر، اور خوشیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، آج بڑی دلی خوشی کا لمحہ ہے میرے لیے۔ میں مشکور ہوں جناب ڈاکٹر محمد عمران صاحب، جناب ڈاکٹر پرویز اختر صاحب اور بابا جی ارشد شکیل صاحب اور آپ تمام احباب کا، جن کی محبتوں اور کوششوں سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے اس محلے اور علاقے کو صحت کے مسائل سے نابرد ازما ہونے کے لیے ایمرجنسی فرسٹ ایڈ مہیا کرنے کی صلاحیت کے قابل ہوئے ہیں۔ یہاں سے اڈا دور ہے، کافی مرتبہ سفر میں ہی مریض کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مالی حالات کی تنگدستیوں نے تقریباً ہر آدمی کو پریشان کیا ہوا ہے، اور اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا اس کی فیس ہی 500 سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کار خیر کو 42 اڈا میں بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر عمران صاحب ادا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جا کے سکون قلبی بھی ملتا ہے اور مال بھی تھوڑا لگتا ہے، اور الحمدللہ اچھی میڈیکیشن فرماتے ہیں۔ تو یہ 6-7 ماہ پہلے ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ بلا اگر ہمارا یہ محلہ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، آپ اگر کرم فرمائیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل آپ کریں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کی ذرا نوازی ہے، بڑا پن ہے۔ ڈاکٹر پرویز اختر صاحب میرے بچپن کے معالج ہیں، یوں کہہ لیں کہ اگر کسی شخصیت کو میں جہاں پلا بڑا ہوں، میں اپنی پسندیدہ اور آئیڈیل شخصیت کہہ سکتا تھا یا ہوں، تو وہ ڈاکٹر پرویز اختر صاحب ہیں۔ الحمدللہ ان کی شفقتیں اور محبتیں بھی ساتھ ہیں۔ میں نے ان کو بھی، ڈاکٹر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کافی، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تو کافی عرصے سے علالت کا سامنا فرمایا انہوں نے۔ اب بھی طبیعت تو گراں ہے، کل میں نے عرض کی تو کہنے لگے آتے نہیں ہیں کلینک پہ، جمعے کو آتے ہیں، تو میں نے عرض کی تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ ضرور انتظام کریں، میں آ جاؤں گا۔ تو یہ ان کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، مسیحائی ہے،
اور آج کے پرفتن دور میں انسان بہت کچھ کر رہا ہے اپنے لیے، لیکن اپنے لیے کیا ہوا شاید کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن بقول اقبال کے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ تو ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا، الحمدللہ اس کے فورم پہ تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ ہر جمعہ علاقے میں کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں، کسی گاؤں میں ہمارا یہاں سے قافلہ جاتا ہے، وہاں گشت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد میں نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے۔ اسی تحریک کے فورم سے ہم نے مائکرو فائنانس کا بھی ایک سیٹ اپ چلا رکھا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے لون دیتے ہیں، گزشتہ 1.5 سال سے الحمدللہ 10,000 تک 5,000 تک کے لونز ہم نے لوگوں کو ایلوکیٹ کیے ہیں اور وہ واپس بھی لیے ہیں۔ 10,000 تک ہم دیتے ہیں، پھر 1,000 کر کے واپس ان سے لیتے ہیں۔ اور آج کے پرفتن دور میں جہاں لوگ سود کے شکنجوں میں جگڑے ہوئے ہیں، 10,000 لیتے ہیں تو 15,000 12,000 13,000 واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ چیز نہیں رکھی تھی، ہم نے اس میں ایک ہی ریکویسٹ کی تھی، جناب آپ کو ہم 10,000 دے رہے ہیں، یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں، آپ کے بھی نہیں ہیں، یہ پیسے کچھ لوگوں نے امانتاً ہمیں دیے ہیں کہ آپ غریب لوگوں کی مدد کریں، تو آپ ایسا کریں گے کہ ایک قسط کے ساتھ 100 یا 50 جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ہر قسط کے ساتھ وہ ہمیں دے دیا کریں، تاکہ یہ اماؤنٹ بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ 30-40 ہزار سے شروع کیا تھا اور 70-80 ہزار تک وہ چلا گیا ہے، لیکن اس میں ہم نے اس بات کا بڑا خاص خیال رکھا ہے کہ جبر نہ شامل ہو، کہ وہ سود کے زمرے میں نہ چلا جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو انسان کو آخرت کی فلاح کا ثمر دیتی ہیں۔ اسی طرح آج جہاں آپ تشریف فرما ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آج بیمار بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے، نزلہ زکام بخار کا ہی مریض کیوں نہ ہو، 250 300 400 سے نیچے میڈیسن نہیں ملتی۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو پھر 1000 سے نیچے تو آپ واپس محال ہے آپ کا آنا۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، شاید کچھ بزرگ اس کی تائید بھی کریں گے، کچھ اختلاف بھی کریں گے، میرا یہ عقیدہ اگر کوئی بیمار ہو نا تو ڈاکٹر کے پاس جائے اور صرف ڈاکٹر خوش اخلاقی سے اس بیمار کا حال پوچھ لے تو مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں، آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے، باقی معاملہ میڈیکیشنز پہ چلتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے، 2 گھنٹے روزانہ 5 سے لے کر 7 تک۔ ڈاکٹر پرویز اختر صاحب ہیں، وہ بھی ٹائم دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے، اللہ پاک ان کو صحت جلدی عطا فرمائے انشاءاللہ، یہ بھی ٹائم دیا کریں گے۔ ہم نے ایک MBBS ڈاکٹر سے بھی نیگوشیٹ کر رکھا ہے، ہفتے میں انشاءاللہ ایک دن وہ بھی یہاں ٹائم دیا کریں گے۔ تو ابتدا ہے، ہمارے لیے مشکلات بھی ہیں، اور یقیناً ہم نے کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیا، کوئی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، کوئی NGO ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی۔ ہم نے دوستوں نے مل کر کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں اور اس سے یہ میڈیسن اور یہ سارا انتظام کیا۔ آپ کو پتہ جگہ میری ہے، کرائے پہ تھی، میں نے یہ چھڑوائی ہے۔ صرف ضمیر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے لیے تو سارا کچھ کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ تو میری جتنی اوقات ہے میں اپنی اوقات سے بھی بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں نیکی کو برے الفاظ میں ملفوظ ضرور کیا جاتا ہے۔ یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں خبریں آتی ہیں، جی ہاں جی آپ ضرور آپ کا کوئی اس میں فائدہ ہوگا، آپ نے کوئی مفاد اٹھانا ہوگا۔
اللہ کی ذات جانتی ہے آج تک 6-7 سال ہو گئے یہاں مجھے آئے ہوئے، کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کیا، دیا ضرور ہوگا۔ اور الحمدللہ رب پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے فائدہ دینے کی ہی توفیق عطا فرمانا، لینے کی توفیق اپنے ہی در کے ساتھ جوڑے رکھنا کہ کسی اور کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اس تحریک کے قیام کا مقصد بعض لوگوں کی نظر میں یہ پارٹی ہے، پارٹی بازی ہے، یہ جی مولویوں کا گروپ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کنسیپٹ ڈیولپ کر رکھے ہیں، یہ جی نماز کی طرف بلانے والے ہیں، یہ جی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ میرا ویژن اس سے بڑا جدا ہے۔ بہت سارے نوجوان ہم سے دور رہتے ہیں، جی یہ مولوی ہیں۔ میری بدقسمتی ہے، ہمارے علماء کے طبقہ کی بدقسمتی ہے کہ ہم آپ نوجوانوں کو اٹریکٹ نہ کر سکے، ہم آپ کو ویژن نہ دے سکے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ لیکن میری خواہش اور کوشش ہے کہ میں نوجوانوں کو وہ ویژن دے سکوں، اس سمت کی طرف چلا سکوں۔ اور الحمدللہ گزشتہ سال سے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھنا شروع کیا تھا اور گزشتہ شب میں نے لکھ دیا ہے، اور اس میں نے جو لکھا ہے اللہ کی ذات جانتی ہے اس کا کرم شامل حال رہا، اور آقا کی نظر کرم کا فیضان جاری رہا کہ وہ کنسیپٹس قرآن میں موجود ہیں جو 600 سال کے بعد سے لے کر آج تک مولوی نے اسٹیج پر بیان ہی نہیں کی۔ اللہ کی قسم اگر وقت کا امام ان کنسیپٹس کو مسلم امہ میں بیان کرتا تو آج جس ترقی کی چکا چوند یورپ میں ہے، یورپ بھی ان دروں سے خیرات مانگنے آیا کرتا۔ اور یہ حقیقت ہے، قرآن نے بہت جگہ چیلنج دیا ہمیں، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہاں سیر کرو، اور اسریٰ کہاں کی سیر کرو؟ زمین کی سیر کا دعوت نامہ نہیں بھیجا مالک نے، کہا آسمانوں کی سیر کرو۔ اور مولا علی کا قول ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، لوگوں زمین کے راستوں کی بجائے مجھ سے آسمان کے راستوں کی خبر پوچھا کرو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کی خبر رکھتا ہوں۔ تو بدقسمتی کہ ان چیزوں کو، قرآنی آیات کو ماڈرن سائنس کے لحاظ سے ایڈریس نہ کیا گیا۔ آج ہمارا نوجوان یورپ کا محتاج ہو گیا ہے، ہماری اخلاقیات، تہذیب، معاشرہ، ثقافت ادھر سے لی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے اندر ایسی تہذیب ہے جس جیسی تہذیب کائنات میں نہ پہلے خلق ہوئی ہے نہ بعد میں ہو۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے ان نوجوانوں کو جو تحریک صراط القرآن کا حصہ ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، صاحب روزگار بھی نہیں ہیں، پریشان حال ہیں، کبھی گھریلو دباؤ بھی ہوتا ہے، کبھی بیرونی دباؤ بھی ہوتا ہے ان بچوں پہ، لیکن یہ سارے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ان کا چلنا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مالک کسی کی محنت کا ثمر روکا نہیں کرتا۔ دیر ضرور ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہے، کرم ضرور کریں گے مالک، اور ان کو ان کی منزل مقصود ملے گی۔ لیکن ہماری اس تحریک کا مقصد کوئی نہ ذاتی منفعت ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہاں آپ کے محلے میں 6ٹھی کلاس شروع کی ہے، حفظ کی کلاس چل رہی ہے۔ 6ٹھی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا، جو ہمارا ایجوکیشن کا نظام ہے، سکول میں جا کے بچہ سائنس، میتھ، انگلش یہ سارا کچھ پڑھ لیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے تو تہذیب نہیں پڑھتا، پڑھتا نہیں ہے تو ادب نہیں پڑھتا، پڑھتا نہیں ہے تو اخلاق نہیں پڑھتا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور اللہ نے عاجزی کو پسند کیا ہے، وہ سکھایا نہیں جاتا۔ ماڈرن سائنٹیفک تھیوریز کو قرآن سے ایڈریس کر کے بتایا نہیں جاتا کہ قرآن ہماری آئیڈیل کتاب بن جائے۔ تو ہم نے الحمدللہ وہ 6ٹھی کلاس شروع کی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 3 سال میں ہم ان کو صرف نحو کے ساتھ ساتھ قرآن مجید با ترجمہ پڑھا دیں گے، تاکہ وہ 8ویں کے بعد جب کبھی قرآن کھولیں یا قرآن سنیں
تو ان لفظوں کا معنی ان کو پتہ ہو جو ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہو۔ مجھے 20 سال ہو گئے مسندوں پہ اسٹیجوں پہ خطابات کرتے ہوئے، آیات پڑھتے ہوئے اسٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کر، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا حضرت یہ صیغہ آپ نے کس طرح پڑھ دیا ہے، اس لیے کہ اہل علم کی مسندیں ہیں ہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ قرآن فہمی رکھنے والے لوگ موجود ہی نہیں ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں۔ یہ ہم پر ہماری نسلوں کا ادھار ہے۔ ہم سارے زندگی کے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں مکان تو شاید کام نہ آئے، کوٹھی تو کام نہ آئے، کار تو کام نہ آئے، لیکن رسول اللہ کے دین کا پڑھایا ہوا پھیلایا ہوا ایک کلمہ بھی قبر کے اندر کام آئے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ سائنس بھی دین ہے، اسٹڈی آف فزکس بھی دین ہے، بایولوجی کا مطالعہ بھی دین ہے، ایجادات بھی دین ہے، دریافتیں بھی دین ہے۔ اور اسی دین نے یورپ کو یہ راستے دکھائے تھے۔ آج ہم اس سے معروم ہو گئے، اور اس کلاس میں ہم نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے۔ بچے میٹرک کر جاتے ہیں، پھر BA کر جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آج کمپیوٹر کا شعبہ اتنا وسیع ہے، فیس بک پہ صرف ایڈ پوسٹنگ کا کام ہی بہت زیادہ پیسہ دیتا ہے، گرافک ڈیزائننگ کا کام بڑا پیسہ دیتا ہے، آرکیٹیکٹ ڈیزائننگ کا کام بڑا پیسہ دیتا ہے، کنٹیکٹ رائٹنگ کا کام ان نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یورپ کے اندر اٹلی کی اکانومی کو اگر پڑھیں تو وہ بوسٹ ہوئی ہے تو گوگل سے بوسٹ ہو گئی ہے۔ کیا وہ گوگل ہمارے نوجوان تک نہیں پہنچ رہی؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہاں تک رہنمائی نہیں مہیا کی گئی۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہی طلباء کو جو 6ٹھی کلاس میں ہمارے پاس آئیں، 3 سال کے اندر ہم نے کوئی 4-5 کورسز ڈیسائیڈ کیے ہوئے، وہ ہم 3 سال میں ان بچوں کو اس کے اوپر گریپ کروائیں گے، تاکہ وہ پاس ہو جانے کے بعد اور اپنے میٹریکولیشن پیریڈ میں انٹر ہونے کے دوران ہی اس قابل ہوں کہ وہ کما کے اپنا نظام تو چلا سکتے ہیں۔ کمپوزنگ کوئی سائنس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر کمپوزر بیٹھے ہیں، چیدہ ملتے ہیں، ان کے پاس کام اتنا چڑھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہفتے بعد کام دیں گے، اور یہ بچے وہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر 5-6 ہزار کا ملتا ہے، کمپوزنگ کریں، ایڈیٹنگ کریں، پرنٹنگ کریں، اور یہ معمولی سا کام ہے، اور اس سے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ صرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری رہنمائی نہیں ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ایسے ڈیولپ کیا گیا تھا کہ غلام ابن غلام ہونے چاہیے، اور ہم کلرک پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کلرکوں کی کھیپ میں سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو نکالیں۔ تو یہ ہم نے مسجد کے ساتھ مدرسہ بنایا تھا، اس بلڈنگ میں ہم نے الحمدللہ بڑا اچھا کلاس کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ایک LED ہم نے پہلے سے پرچیز کی ہوئی ہے، وہ بھی دیں گے، ٹیکنالوجیکل لیکچرز بھی دیں گے، پریکٹیکل کے لیے ہم لیب بھی پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ میرا ذاتی اپنے ذمے قرض اتارنے کا پلان ہے، جو میرے مالک نے، میں نے الحمدللہ PhD کی ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور میری وہ ڈگری اور میری وہ صلاحیت مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ تم اپنا حق اس معاشرے میں ضرور ادا کرو۔ تو میں اس حق کی ادائیگی کے لیے ان نوجوانوں کو میں نے پیغام سنایا۔ یہ جو تحریک صراط القرآن کے نوجوان میرے ساتھ ہیں، انہوں نے سنا ہے 6 سال، پھر پرکھا ہے۔ اس سال سے ہم نے امپلیمنٹیشن زیادہ کرنا شروع کی ہے۔ اور یہاں آج ایک اور بھی بات کلیئر کر دوں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف ہے کہ یہ کوئی سیاست کی طرف شاید جائیں گے، تو میں اس لعنت سے توبہ کر کے ادھر آیا تھا۔ میں نے الحمدللہ ضلع کی سطح پہ سیاست کی ہے، کئی احباب کو پتہ ہوگا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے۔ تو
میں اس جھوٹ کے نظام سے تنگ آ کے میں نے یہ کلی ڈھونڈی ہے، اور 42 میں جہاں گھر ختم ہو جاتے ہیں وہاں میرا گھر ہے، اور جہاں مسجدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں میری مسجد ہے۔ تو ٹیلوں کے قریب یہ کلی ڈھونڈی ہے کہ نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، نہ کوئی تنگ کرے۔ تو ملنگوں کا شیوا یہی ہوتا ہے، ہمارا وہ کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، مخلوق خدا راضی ہو جائے۔ کوئی ہم سے راضی ہو یا نہ ہو، ہم سے ان کی خدمت ہو جائے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت آج کی اس کاوش اور کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس کام کو استقامت کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر پرویز اختر صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ٹائم دیا کریں گے ڈاکٹر عمران صاحب بھی، تو ڈاکٹر پرویز اختر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا تھوڑی دیر کے لیے اظہار فرما کے ہمیں معزوز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ عالی مرتبہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ دائم مقصود شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب جناب محمد ذاتی صاحب اور معزز مہمان، السلام علیکم۔ خطاب کرنا جو ہے وہ شاہ صاحب کو ہی سود کرتا ہے، انہوں نے حکم جو فرمایا ہے تو تھوڑا سا حاضر ہوئے ہیں۔ اڈہ 42 پہ شاہ صاحب کی آمد اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں تعلیم، صحت اور دین کے سلسلے میں، وہ آپ سب دوستوں کے علم میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب کی موجودگی سے اڈہ 42 کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت سے لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، شاہ صاحب اگر کوئی اصلاحی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ان کو انشاءاللہ تعالی ہمارا سب دوستوں کا تعاون ہے۔ اور میں نے شروع میں دیکھا ہے 20 سال کی بات کی شاہ صاحب نے، یہ گزشتہ 20 سال سے ہی اس طرح کی چیزوں میں اپنی سرگرمی رکھی ہے انہوں نے، تعلیم کا میدان ہو، کھیلوں کا میدان ہو، اور خاص طور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے یہاں شروع کیا ہے بغیر کسی لالچ کے۔ اور اختلاف کرنے والے تو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختلاف کیا انہوں نے، حالانکہ وہ سرور کائنات تھے، لیکن سب مانتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ تو شاہ صاحب کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کبھی کوئی لالچ نہیں، کوئی بڑائی نہیں، ہمیشہ سادہ لائف ہے ان کی، اور خاص طور نوجوانوں میں جو انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی بڑی چینج لائے گی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بہت شکریہ شاہ صاحب کا، انہوں نے ہمیں یاد کیا، اور تمام دوستوں کا شکریہ جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ مہربانی، السلام۔ وہ کوئی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، افتتاح، تو مہربانی ہوگی آپ وہاں تشریف لے چلیں، لے آؤ 35 اور اس کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے، تھوڑا ہم نے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے انتظام کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ چلو اللہ برکت ڈالے، اللہم صلی علی سیدنا ڈاکٹر صاحب بھی اللہ پاک جزائے خیر دے، ڈاکٹر صاحب انہوں نے یا اللہ پاک اچھا سلسلہ دے،
غریب دی مدد دا اینو قائم دائم رکھ اور بڑی بڑی ڈسپنسری بنا دے مالک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ تیرے کرم نے سوارے ہمارے کام کا اشارے ہمیں راس ہی نہ آئی کبھی عقل و ہوشیاری وصلی اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا عطا آمین یا اللہ پاک اس میں بہت شاہ صاحب آئندہ کی آخیا جی انٹرٹینمنٹ کرنا ہے وہ پیناڈول دے نال ہی ہے آج تو ود پیناڈول ہونی چاہیے کیوں ڈاکٹر صاحب اللہ شفا دے نہیں اتوں لے کے آؤ نا جی جی کوئی باہر لگا اتوں لے کے آؤ نا بیلنس ہو جائے گا موٹا ٹیم ہے ڈیوٹی پہ ڈیوٹی